اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، السلام علیکم۔ میں آپ کی اردو کی ٹیچر مسز عامرہ ظہیر ہوں اور آپ کو اپنی کلاس میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے کل بروز 29 جون بروز پیر ہم نے نردبان اردو یعنی قواعد میں سے کے 3 صفحات کیے تھے، اور آج 30 جون روز منگل ہم اردو ادب کے لیسن حجر اسود کی کہانی کی پڑھائی کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ان مشکل الفاظ کو میں انڈر لائن کراؤں گی اور ان کے معنی بتاؤں گی، اور جن چیزوں کی وضاحت کرنا ضروری ہوا ان کی وضاحت کروں گی۔ ٹھیک ہے، سبق سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اپنے کاپی، پینسل اور بک اپنے پاس رکھنی ہے، اور سیدھے ہو کے ایکٹیو ہو کے توجہ سے سننا ہے، اور اس کے علاوہ آپ نے جو اہم نکات ہوں گے لیسن میں سے ان کو انڈر لائن کرتے جانا ہے، اور اگر آپ کے ذہن میں اس سے متعلق کوئی سوالات آتے ہیں تو آپ نے ان کو نوٹ کرنا ہے، تاکہ آپ لیسن کے اینڈ میں اپنی ٹیچر سے پوچھ سکیں۔ ٹھیک ہے، چلیں جی، آئیے اب ہم اپنے سبق کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے لیسن کا عنوان کیا ہے؟ حجر اسود کی کہانی۔ آپ نے پیارے بچوں، آپ نے یقیناً خانہ کعبہ تو دیکھا ہوگا، اور خانہ کعبہ کے ایک کونے میں آپ نے ایک کالے سے رنگ کا ایک سوراخ دیکھا ہوگا۔ یقیناً اگر اب بہت سے بچے تو ایسے ہوں گے جنہوں نے یقیناً مکہ گئے ہوں گے عمرے کی غرض سے یا حج کی غرض سے، اور یا خود نہیں گئے تو ان کے والدین یا نانی نانا دادا دادی کوئی بھی گیا ہوگا، اور انہوں نے آ کے آپ کو بہت سی باتیں ان کے متعلق بتائی ہوں گی، اور لیکن نہیں بھی تو آپ نے تصاویر میں تو ضرور دیکھا ہوگا۔ تو یہ جو آپ کو کالے سا نشان نظر آتا ہے، دراصل یہ ایک کالے رنگ کا پتھر ہے، ٹھیک ہے، اور جس کو عربی میں حجر اسود کہتے ہیں، جس کا مطلب ہے سیاہ پتھر، یعنی وہ پتھر، وہ ایک خاص پتھر جو خانہ کعبہ کی دیوار میں لگایا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے متعلق ہم اس پتھر کے متعلق اب اس سبق میں پڑھیں گے کہ کیسے لگایا گیا، اور یہ پتھر کہاں سے آیا اور کیسے لگا، اور کس طریقے سے پوری اس داستان کو، اس کہانی کو ہم پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، میں ایک ایک پیراگراف کر کے آپ کو پڑھاؤں گی۔ پہلے ہم پہلا پیراگراف پڑھیں گے، اس میں سے میں آپ کو مشکل الفاظ انڈر لائن کراؤں گی، ساتھ جو وضاحت طلب چیزیں ہوں گی ان کی وضاحت کروں گی۔ پھر اس کے بعد ہم دوسرا پیراگراف کریں گے۔ یقیناً آپ لوگوں نے اپنی کتاب کھولی ہوگی، اور کتاب کا صفحہ نمبر 7 آپ کے سامنے ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں، میں آپ پڑھائی سٹارٹ کرنے لگی ہوں۔ آپ نے اپنی فنگر، جو میں لفظ پڑھوں آپ نے اس کے اوپر اپنی فنگر رکھنی ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج سے تقریباً 4000 سال پہلے، جب اللہ کے رسول حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ کی تعمیر کا کام شروع کیا، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتے جنت کا ایک پتھر زمین پر لائے۔ اب یہاں پہ ایک لفظ استعمال ہوا ہے، فرزند، پہلی لائن کا آخری لفظ۔ فرزند کا مطلب ہوتا ہے بیٹا۔ فرزند کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بیٹا۔ ایک پتھر زمین پر لائے، اس پتھر کو حجر اسود کہتے ہیں۔ وہ پتھر جو جنت سے لایا گیا اس کا کیا نام ہے؟ حجر اسود۔ تب یہ پتھر خانہ کعبہ کے ایک کونے میں نصب کیا گیا۔ نصب کا مطلب ہوتا ہے لگانا۔ حج اور عمرہ کرنے والے لاکھوں مسلمان ہر سال مکہ جاتے ہیں تو خانہ کعبہ کے طواف کے دوران حجر اسود کو بوسہ دیتے ہیں۔ یعنی خانہ کعبہ کے گرد، آپ کو پتہ نا کہ مسلمان جب جاتے ہیں حج کرنے یا عمرہ کرنے تو وہ 7 چکر لگاتے ہیں خانہ کعبہ کے ارد گرد، اس کو طواف کرنا کہتے ہیں۔ اور حجر اسود کو بوسہ دینا مطلب حجر اسود کو چومنا۔
یہ پتھر مسلمانوں کے نزدیک اس لیے مقدس ہے کہ ہمارے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بار بار چوما۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی خانہ کعبہ میں تشریف لے جاتے حجر اسود کو ضرور بوسہ دیتے۔ بوسہ دینا مطلب وہی میں نے پھر دوہرا دوں، چومنا، ٹھیک ہے۔ یہ پہلا پیراگراف ہم نے پڑھا، اس میں ہم نے جو مشکل الفاظ تھے وہ میں نے آپ کو بتائے، ٹھیک ہے۔ اب میں آپ سے یہ پوچھتی ہوں، حجر اسود کس کو کہتے ہیں؟ وہ پتھر جو جنت سے لایا گیا ہے، جو سیاہ رنگ کا ہے اور خانہ کعبہ کی دیوار میں نصب کیا گیا ہے، اسے حجر اسود کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہم دوسرا پیراگراف پڑھیں گے اسی پیج کا۔ ایک سال مکہ میں شدید بارشیں ہوئیں، تب خانہ کعبہ کی دیواریں کچی تھیں۔ ان بارشوں سے خانہ کعبہ کی کچی دیواروں کو شدید نقصان پہنچا اور یہ کئی جگہ سے بیٹھ گئیں مطلب گرنے کے قریب ہو گئیں۔ قریش قبیلے کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ قریش نے فیصلہ کیا کہ خانہ کعبہ کو نئے سرے سے تعمیر کر کے اس کی دیواریں مضبوط اور بلند کر دی جائیں، مطلب نئے سرے سے دوبارہ سے تعمیر کرنا، بنانا۔ جب کعبے کی تعمیر ہو چکی تو حجر اسود کو دوبارہ اس کے مقام پر نصب کرنے کی باری آئی۔ نصب کرنے مطلب لگانے کی باری آئی۔ حجر اسود چونکہ ہر قبیلے کے لوگوں کے لیے قابل احترام تھا، قابل احترام، عزت کے قابل۔ آپ کو پتہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں مختلف قبیلے آباد تھے، ٹھیک ہے۔ اب وہاں سب مسلمان تھے اور سب کی کوشش تھی کہ وہ اس نیک کام کو، اس مبارک کام کو خود انجام دیں، اور اس میں ہو سکتا تھا کہ اس کے دوران میں آپس میں لڑائی جھگڑا بھی ہو جاتا، تو اس کے لیے بہت عقل مندی اور سوچ بچار کی ضرورت تھی۔ تو اس کے لیے یہی فیصلہ کیا گیا کہ ہر قبیلے سے ایک ایک نمائندہ، یعنی ایک ایک بندہ ہر قبیلے کا لے لیا جائے، تاکہ وہ اس کو اس پتھر کو چادر میں رکھ کے اس کے لے جایا جائے اور تمام قبیلے کے جو نمائندے ہیں وہ اس میں حصہ لے سکیں، ٹھیک ہے۔ اب آگے چلتے ہیں ہم اس لیے ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ حجر اسود کی دوبارہ تنصیب کی سعادت، مطلب لگانے کی جو مطلب آپ کہہ لیں نیکی یا رتبہ یا مرتبہ، جو اصل میں ہم یہاں پہ نیکی کا لفظ استعمال کریں گے، صرف اسی کو ملے، رتبہ اسی کو حاصل ہو اس پتھر کو لگانے کا۔ خدشہ مطلب خطرہ یا ڈر، کہ اس معاملے پر قبائل کے درمیان کہیں جنگ نہ چھڑ جائے۔ آخرکار مکہ کے چند جہاں دیدہ بزرگوں نے فیصلہ سنایا کہ کل صبح سویرے جو شخص سب سے پہلے صحن کعبہ میں داخل ہوگا وہی حجر اسود کو اس کے مقام پر نصب کرے گا، لگائے گا، اٹس مین۔ اب یہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ اس آخری پیراگراف میں مرکب الفاظ بھی ہیں، یقیناً آپ لوگوں کے ذہن میں بھی یہ بات آئی ہوگی۔ اب مرکب الفاظ کون کون سے ہیں اس میں؟ ایک تو خانہ کعبہ ہے، قابل احترام، آپ انڈرلائن کر سکتے ہیں ان کو، خانہ کعبہ ہے اور قابل احترام ہے۔ اس کے علاوہ صحن کعبہ بھی مرکب لفظ ہے، صبح سویرے بھی مرکب لفظ ہے، ٹھیک ہے۔ یقیناً آپ کو پیج نمبر 7 کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب ہم اگلے پیج پہ آتے ہیں۔ اگلے روز خانہ کعبہ کے صحن میں سب سے پہلے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک صرف 35 برس تھی۔ 35 برس تھی مطلب 35 سال تھی، ٹھیک ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابھی نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا۔ نبوت مطلب نبی ہونے کا اعلان نہیں کیا تھا، لیکن اس کے باوجود مکہ کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی اور ایمانداری کے قائل تھے مطلب آپ کو، آپ کے سچا ہونے اور ایماندار ہونے کو مانتے تھے۔
وہ سب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق اور امین کہہ کر پکارتے تھے۔ آپ کو پتہ ہے کہ صادق امین کس کا لقب ہے؟ ہمارے پیارے نبی کا۔ اور صادق کا کیا مطلب ہے؟ سچا، اور امین امانت دار۔ ٹھیک ہے، اب ہم اگلے پیراگراف کی طرف آتے ہیں۔ خانہ کعبہ کے صحن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صبح سویرے آمد سے لڑائی جھگڑے کا خطرہ ٹل گیا تھا۔ اب سے یہی فیصلہ ہوا تھا نا کہ جو صبح سویرے خانہ کعبہ کے صحن میں آئے گا وہی اس پتھر کو لگائے گا۔ تو خوش قسمتی سے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح سویرے خانہ کعبہ پہنچے، تو لوگ اس چیز سے خوش ہو گئے کہ چلے اب جو لڑائی جھگڑے کا خطرہ تھا وہ اب ایک طرح سے ہٹ گیا ہے۔ ٹل گیا مطلب ختم ہونا۔ لوگوں کو یقین تھا کہ اب یہ معاملہ نہایت خوش اسلوبی سے حل ہو جائے گا۔ خوش اسلوبی مطلب اچھے طریقے سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چادر منگوائی، یعنی آپ دیکھیں آپ نے کتنی عقل مندی سے کام لیا کہ تمام قبائل کو اپنے ساتھ شامل کیا۔ ایسا بھی تو ہو سکتا تھا نا کہ وہ پتھر کو اٹھاتے اور خود ہی لگا دیتے، نہیں، انہوں نے کیا کیا، تمام قبائل کے جو لوگ تھے ایک ایک بندہ لیا، ان کو اپنے ساتھ ملایا، مطلب کس طریقے سے ایک چادر لی، اس میں اس پتھر کو رکھا اور تمام قبائل کے نمائندوں نے اس پتھر کو اس چادر کو پکڑا اور اس طرح خانہ کعبہ کے پاس لے گئے، اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پتھر کو اٹھا کر دیوار میں لگا دیا۔ اس طرح تمام قبائل کی نمائندگی بھی ہو گئی۔ ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چادر منگوائی، حجر اسود کو اپنے دستے مبارک سے اٹھایا اور چادر پر رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر قبیلے کا ایک ایک نمائندہ لیا اور تمام نمائندوں نے فرمایا کہ وہ چاروں کونے تھام کر چادر کو اوپر اٹھائیں۔ جب چادر اس مقام تک پہنچ گئی جہاں حجر اسود کو نصب کیا جاتا تھا، تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجر اسود کو اپنے دستے مبارک میں لیا۔ دستے مبارک مطلب ہاتھ، اور کعبہ کی دیوار میں لگا دیا۔ حجر اسود آج تک اسی مقام پر نصب ہے، مطلب اسی جگہ پر لگا ہوا ہے، اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکمت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ حکمت مطلب دانائی، عقل مندی، یعنی انہوں نے عقل مندی سے کام لیا نا کہ سب تمام قبائل کے لوگوں کو اپنے ساتھ شامل کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکمت سے مکہ کے لوگ خون خرابے سے بچ گئے، یعنی لڑائی جھگڑے سے بچ گئے۔ ہمارے پیارے نبی، اب اگلے لاسٹ پیراگراف کی طرف آ جائیے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1,00,000 مسلمانوں کے ساتھ حج کیا، جس کو حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ تو انہوں نے طواف کے دوران صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کے ساتھ حجر اسود کو بوسہ دیا۔ یہی وجہ ہے کہ حج اور عمرہ کرنے والے لاکھوں زائرین وہ لوگ جو زیارت کرنے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو زائرین کہتے ہیں۔ حج عمرہ کرنے والے لاکھوں زائرین اس کو بوسہ دیتے ہیں۔ اب تک اربوں مسلمان جنت کے اس پتھر کو بوسہ دے چکے ہیں، اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کا یہ سلسلہ انشاءاللہ قیامت تک جاری رہے گا۔ اب سنت رسول مطلب وہ کام جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا ہو، اور ہم مسلمانوں پر اگر ہم مسلمان ان کے کیے ہوئے کام کو کرتے ہیں تو ہم ان کے مطلب کہ ہم ان کی پیروی کرتے ہیں، جس طرح انہوں نے کیا ہم بھی وہی کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں سنت رسول۔ ٹھیک ہے، اب اس میں بھی بہت سے مرکب الفاظ ہیں، اب آپ خود ڈھونڈیں گے اور ان کو انڈر لائن کریں گے۔ سب سے پہلے تو ہمارے ٹاپک میں ہی ہے جو ہم نے عنوان، جو ہمارے آج کا لیسن ہے حجر اسود، ٹھیک ہے۔ اس پہ جو پیج نمبر 7 تھا اس میں سے میں نے انڈر لائن کرایا مرکب الفاظ، اور پیج نمبر 8 پہ آپ نے خود کرنے، میں دیکھتی ہوں آپ کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ اب آ جائیے سب سے آخر میں دیے گئے خاص الفاظ، اس میں آپ کو ساتھ یہ لفظ بھی بتاؤں گی اور ان کے میننگ بھی بتا دیتی ہوں آپ کو، تاکہ آپ کو جب آپ سبق خود سے پڑھیں تو آپ کو ان کے میننگ کا یعنی معنی کا پتہ ہو۔
فرزند بیٹا، تنصیب لگانا، تنصیب کا کیا مطلب ہے؟ لگانا، طواف چکر، میں نے خانہ کعبہ کے گرد چکر لگانا، ٹھیک ہے۔ پیغمبر پیغام پہنچانے والا، نبوت رسالت یا پیغمبری، سعادت نیکی رتبہ یا مرتبہ، قبائل قبیلے کی جمع، جہاں دیدہ تجربہ کار لوگ یعنی سمجھدار عقل مند لوگ، نمائندہ مطلب فرد کہہ سکتے ہیں، حکمت دانائی، زائرین زیارت کرنے والے، خوش اسلوبی اچھے طریقے سے، ٹھیک ہے پیارے بچوں۔ اب مجھے امید ہے کہ آپ کو اس سبق کی جو میں نے پڑھائی کی ہے وہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی، اور آپ نے بھی اس کو پڑھنا ہے، اور جو میں نے مشکل الفاظ بتائے ہیں اور ساتھ ساتھ میں نے آپ کو وضاحت بھی کی ہے، آپ نے اس کو جو ہے آپ کا ہوم ورک ہے کہ آپ نے اس سبق کی پڑھائی کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اب آج کے دن ہم اتنا ہی کریں گے تاکہ آپ اس سبق کو اچھے طریقے سے پڑھ سکیں، اور کل ہم انشاءاللہ 1 جولائی کو ہم اس کی کتاب کا کام کریں گے انشاءاللہ تعالی، ٹھیک ہے۔ اور ٹھیک ہے، ٹھیک ہے بچوں، اوکے پھر اللہ حافظ، کل ملاقات ہوگی انشاءاللہ، اپنا خیال رکھیے گا، ٹھیک ہے، خوش رہیں۔